بچوں کا ایک اور مسئلہ ہے کہ آپ ان کو تصویریں دکھا کے پکچر سے ان کے ساتھ کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں, لینگویج سے نہیں کر سکتے. اور ان کا جو تصویروں کے اوپر ایکسپریشن ہے, تصویریں بنا کے اپنا اظہار کرنا, اپنے خیالات کا اظہار کرنا, اپنی سوچوں کا اظہار کرنا, یہ بالکل نہ سمجھیں کہ ان بچوں کو فیل نہیں ہوتا. فیل ان کو نارمل بچوں کی طرح ہی ہوتا ہے. اس لیے لیکن ایکسپریشن ان کا جو ہے وہ کمپرومائزڈ ہے. اس لیے ان کی فیلنگز کا خیال رکھیں. جس طرح بھی ہر بچہ اپنی ماں کے ساتھ مختلف طرح سے کمیونیکیٹ کرتا ہے اور ماں سمجھ بھی جاتی ہے. کوئی چیخ کے, کوئی عجیب سا جیسچر بنا کے, کوئی ہاتھ فلیپ کر کے, کوئی تصویر بنا کے, اس کا کوئی میننگ اور ہوتا ہے. مثلا اس کو کھانا چاہیے یا اس کو اپنی چینج پسند نہیں آ رہی ہے یا وہ کسی چیز کو ریئیکٹ کر رہا ہے. تو یہ مائیں بھی غور سے ان چیزوں کو دیکھیں. جب وہ اسکول جائیں تو ٹیچرز بھی غور سے دیکھیں. جب یہ اسکول جانے لگتے ہیں, بڑے ہو جاتے ہیں, تو پھر ان کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو فیل ہوتا ہے کہ دوسروں سے فرق ہیں, کچھ چیزیں ان میں نہیں ہیں جو دوسروں میں ہیں. یہ اس کے ساتھ کوپ نہیں کر پاتے, جو ان کو ڈپریشن, انگزائٹی, دوسرے نفسیاتی الجھنوں کی طرف لے جاتا ہے. اور دوسرا مسئلہ ان کا یہ ہوتا ہے کہ ان کو کوئی ایک, ہر بچے کا فرق ہے, ہر آٹسٹک بچہ دوسرے بچے سے فرق ہے. کسی کی اسپیچ لینگویج زیادہ کمپرومائزڈ ہے, کسی کی سوشل سکل زیادہ کمپرومائزڈ ہیں کہ وہ ریلیٹ کرنے کے مسئلے پہ زیادہ, چینج پہ, تبدیلی پہ پرابلم ہے. اس کا کمرہ, اس کا اسکول کا جانا, اس کی کتابوں کا رکھنا, اس کا کھانا, ہر چیز اس کو اسی طرح چاہیے جیسے وہ ہمیشہ سے لے رہا ہے. تو کوئی سڈن جو اس کو سوشل کیو ملتا ہے, مطلب سڈن ماں کی کوئی آرڈر اس کو ملتا ہے یا ٹیچر کا کوئی اس کو ڈیمانڈ ملتی ہے, تو وہ اس کو بہت ریئیکٹ کرتا ہے اور اس ریئیکشن میں وہ چیخے مار سکتا ہے, ایگریسو ہو سکتا ہے, پرابلمیٹک ہو سکتا ہے. اور ٹچ پسند نہیں کرتا, اس کو اس کے نام سے پکاریں اس کو تو وہ آگے سے اپنے نام کو رسپونڈ نہیں کرتا. تو اس میں بھی یہ پرابلم ہو جاتی ہے کہ سمجھا جاتا ہے شاید یہ ہارڈ آف ہیئرنگ ہے, اس کے کان خراب ہیں. حالانکہ کان اس کے ٹھیک ہوتے ہیں. ضرور اس وقت ڈاکٹر کو آپ نے چیک کرانا ہے. وہ میں آگے بتاؤں گی کہ ان کے اپنے چیک اپ میں کیا کیا چیزوں کا خیال رکھنا ہے. We got the table over here, we got the television, Ray. Go to the video store. I got a little surprise for you, Ray. Pick up a video for you. Let's start with that, Ray. This is it's not just another place, Ray. This is my place. That's you who's on first. That's man's name. That's whose name. Yes. Who? The first baseman. Who is on first? You got first baseman first, certain. لیکن ہوتا یہ ہے کہ آٹسٹک بچہ سیلف ایبزاربڈ ہے, ود ڈرون ہے, اپنے آپ میں رہ رہا ہے. دنیا کے ساتھ, باہر کی دنیا کے ساتھ اس کا کانٹیکٹ بالکل بہت کم ہے, زیرو ہے. تو وہ آپ کی آواز کو یا اپنے نام کو رسپونڈ کرنا اس دماغ نے ریسیو ہی نہیں کیا, اس لیے وہ جواب نہیں دے رہا. آپ کانوں کے ڈاکٹر کے پاس لے جانے کی بجائے ضرور اس کو بھی, یہ بھی آٹزم کا ہی ایک سمٹم ہے. اکثر یہ ہوتا ہے کہ اس کے اوپر بچوں کو مار بھی پڑ جاتی ہے کہ بچے بیچارے یہ بڑے شروع میں ایک قسم کا سمجھیں کہ ہماری نا سمجھی کا شکار ہوتے ہیں. اگر ہمیں پتہ ہے کہ اس بچے کے اندر کیا خوبیاں ہیں, کیا کمیاں ہیں, تو ہم اس کو اس طرح ڈیل کریں گے. لیکن اگر ہر وقت ہم اس پہ ڈسپلن لگائیں گے, ڈانٹ ڈپٹ کریں گے, تو ان کو بیچاروں کو خام خواہ میں سنب کریں گے. اس میں ان کو اور چیزیں ریلیٹڈ پرابلم شروع ہو جاتے ہیں, ایگریشن شروع ہو جاتا ہے, یہ اینکشیس ہو جاتے ہیں, یہ لو ڈپریس ہو جاتے ہیں, یہ آپ گلٹی فیل کرنے لگتے ہیں, کیونکہ ان کے اندر فیلنگز اسی طرح ہیں. آپ کی ہر بات کو, ہر چیز کو یہ محسوس کرتے ہیں, ایکسپریس نہیں کر سکتے. یہ فرق ہے. اس لیے ہمیشہ ان کو زیادہ پیار سے, زیادہ سینسیٹیولی ڈیل کرنا پڑتا ہے. اور وہ خاص طور پہ ماں اور ٹیچر جس کے ساتھ انہوں نے لمبا اور زیادہ ایکسپوز ہونا ہے, ان کو ضرور کرنا چاہیے. پھر ان کی کیا کہتے ہیں, پرسسٹنٹ پری آکوپیشن. اب ایک بچہ ہے تو اس کو بلب کے اندر کوئی اس کا نا بلب بنانا, بلب توڑنا, بلب دیکھنا, بلب کے ساتھ تار لگانا, اس کو آن کرنا, وہ اس پہ لگا ہوا ہے. ایک پلگ کو آن آف کرنے میں لگا ہوا ہے. کوئی ویکیوم کلینر کے بارے میں اس کو کھولنا ہے سارے کو, پھر اسے بند کرنا ہے. الٹیمیٹلی اتنا ایکسپرٹ ہو جانا ہے کہ آپ اسے اپنا ویکیوم کلینر ٹھیک کرا لیتے ہو بعض دفعہ کہ یہ ذرا خراب ہو گیا, اس کو ٹھیک کر دو. کوئی ایک بچہ ہے وہ کسی ایک چیز پہ پرسسٹنٹلی پری آکوپائڈ ہو جاتا ہے, جس میں میتھمیٹکس, نمبر, سمبل زیادہ ہوں, لفظ کم ہوں, ایکسپریشن کم ہو, اور وہ ڈرائنگ سے اظہار ہو, وہ ان کی پریکٹیکل ایکٹیویٹی سے اظہار ہو. یہ چیزیں
وہ زیادہ ان کا دماغ پک کرتا ہے. Poetry for 200, please. The answer at the top of the category. Shakespeare wrote over 150 poems in this 14-line. What is a sonnet? What is a sonnet? You got it. Let's try double letters for 200, please. Top of that one. The last word in the Pledge of Allegiance. Mark. What is stands? بعض دفعہ تو یہ چلتا پھرتا کیلکولیٹر بن جاتے ہیں. آپ ان کو بڑے بڑے نمبر دیں تو آپ ساتھ کیلکولیٹر رکھ لیں, ساتھ بچے کو بٹھا لیں, وہ آپ کو صحیح کیلکولیشن کر کے دکھا دے گا. Good morning. Coffee? Yes, that'd be good. Sally Tibbs, Sally. 4610192. How did you know my phone number? How'd you know that? Said read the telephone book last night. Tibbs, Sally. 4610192. He remembers things, little things sometimes. Very clever, boys. I'll be right back. چلتا پھرتا گوگل ان کو کہتے ہیں ان بچوں کو. لیکن ساتھ ساتھ یہ پرابلم ہے کہ کیئر ٹیکرز کو, سنبھالنے والوں کو ایک صبر چاہیے, پیشنس چاہیے, انڈرسٹینڈنگ چاہیے, بہت لمبی محنت چاہیے اور بہت پیار محبت سے ان کو ڈیل کرنا چاہیے. ہمارے ہاں افسوس کی بات ہے کہ اس کے اوپر اتنی اویئرنیس نہیں ہے, نہ اتنے اسکول ہیں, نہ اس طرح کے کوئی ادارے ہیں جہاں پہ ہم اپنے بچوں کو ڈال سکیں. تو زیادہ تر پیرنٹس کو خود ہی پالنا سنبھالنا پڑتا ہے. اگر ان بچوں کو آپ پبلک اسکول میں بھیجتے ہیں تو یہ ضروری ہے کہ پبلک اسکول کے ٹیچر کو پیرنٹس گائیڈ کریں, اور ہم لوگ بھی گائیڈ کریں جو ان کے معالج ہیں, کہ ان بچوں کے اوپر سختی نہیں کرنی. ان بچوں کی, ان کا جو گڈ پوائنٹ ہے, ان کی جو سم تھنگ گڈ ان دیم, جو یہ کر پا رہے ہیں, انہی اسکل کو ڈیولپ کیا جائے. اگر کوئی آرٹ میں جانا چاہ رہا ہے, تصویریں بنانے میں جانا چاہ رہا ہے, تو ادھر ڈال دیا جائے, اور ان کے لیے ایسے سبجیکٹ, ایسے کمبینیشن سلیکٹ کیے جائیں جس کے ساتھ یہ پرابلم میں نہ آئیں. جب یہ زیادہ سمجھداری کی عمر میں چلے جاتے ہیں تو ان کو خود ہی اپنے آپ کو ان ایڈیکویٹ فیل کرتے ہیں. ان کو لگتا ہے کہ ہم باقی بچوں جیسے نہیں ہیں. اس میں بھی ہم نے ان کے پازیٹیو پوائنٹ پہ ان کی مینٹل ری انفورسمنٹ کرنی ہے. ان کو پیار محبت سے بتانا ہے کہ دیکھو یہ چیز جو تم میں ہے وہ ان میں نہیں ہے, تو تاکہ یہ ڈپریشن کا شکار نہ ہوں, اینکشیس نہ ہوں, گلٹ فیلنگ نہ, اپنے آپ کو کمزور یا اس طرح کا نہ سمجھیں, اور ان کی پرسنالٹی میں شائنیس یا انفیریورٹی کمپلیکس نہ آئے, اس طرح کی چیزیں نہ آئیں. اور اس کے علاوہ اس بڑے ASD کے ساتھ بہت ساری اور ایشوز ان کچھ بچوں میں آ جاتے ہیں. مثلا ایک ریٹ سنڈروم ہے, RETT, ریٹ سنڈروم, وہ لڑکیوں میں آ جاتا ہے. مثلا اگر آٹسٹک بچی ہے تو اس کے ساتھ زیادہ دیکھنے میں آتا ہے کہ لڑکے کی نسبت زیادہ اس میں یہ بیماری آ سکتی ہے. یہ اس کا کوئی دوائیوں سے علاج نہیں ہو سکتا. اس کے اندر کیا ہوتا ہے, ہمیں اسپیچ تھراپسٹ کی ضرورت ہوتی ہے, اس کی اسپیچ تھراپی کرانی پڑتی ہے, اس کی لینگویج اسکل ڈیولپ کرنا پڑتی ہیں, اس کی سوشل اسکل ڈیولپ کرنا پڑتی ہیں. یا ان بچوں میں مینٹل ریٹارڈیشن آ جاتی ہے کہ یا ایپیلیپسی آ جاتی ہے, دورے پڑنے لگتے ہیں. دورے پڑنا بھی ایپیلیپسی, ایک تو آپ کو پتہ ہے مرگی ہے, ایپیلیپسی ایک علیحدہ سے بیماری ہے, برین کا الیکٹرک ڈسچارج ہے. ہم اپنے الیکٹرک ڈسچارج پہ ہی چلتے پھرتے ہیں, لیکن جب وہ زیادہ ہو جاتا ہے ایک دم جھٹکا لگ جاتا ہے. ان بچوں کو اکثر جھٹکے لگ جاتے ہیں, اور جھٹکے لگنے میں ان کے ساتھ اگر بخار ہے, اگر یہ فزیکلی ویک ہیں, اگر یہ ڈسٹرب ہیں, اگر یہ رات کو ٹھیک سے سوئے نہیں تو جھٹکے زیادہ لگیں گے. یہ سارے پریسیپیٹیٹنگ فیکٹرز ہیں. اس وقت یہ نہیں سمجھنا کہ یہ کوئی جادو ٹونا ہو گیا یا کوئی جن بھوت آ گیا, یہ اسی بیماری کا ایک ریلیٹڈ پرابلم ہے. اس کے علاوہ ان بچوں کے اندر ایک چڑچڑا پن, اگریشن, چیخیں مارنا, کسی چیز کو دیکھ کے ریئیکٹ کرنا, چونکہ ان کے دماغ میں فیلنگز اور سوچیں چل رہی ہیں لیکن وہ ایکسپریشن نہیں ہے, تو بعض دفعہ ہم اس کو پک نہیں کر پاتے, سمجھ نہیں پاتے, تو وہ ریئیکٹ کرتے ہیں. اور اگر ان کی نیند نہ ہو, ٹھیک آئی ہو انہیں, اس کے اوپر بہت غور کرنے کی ضرورت ہے. اگر یہ ان کی نیند کا ٹائم پورا نہ ہو, چونکہ یہ بچے ہائپر ایکٹیو ہوتے ہیں, بعض, سب نہیں, ان میں سے کچھ, ان کے اندر ہائپر ایکٹیویٹی کی یہ ٹرینڈ ہوتا ہے, وہ ایک جگہ نہیں بیٹھ سکتے. تو اگر وہ ٹھیک سے سوئیں گے نہیں تو پھر ان کی جو برین ڈیولپمنٹ ہے اس پہ یہ افیکٹ ہوگا. ان کے سارے جو تھوڑا بیبل کرتا تھا, تھوڑا آپ کے جیسچر کو لیتا تھا, جو تھوڑا آپ کی کمانڈ کو سنتا تھا, وہ بھی ایک دم سے آپ کو لگے گا پیچھے چلا گیا. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جس کا ساتھ ساتھ ہم نے بہت خیال رکھنا ہے. ان بچوں کی ڈیولپمنٹ میں ان کی نیند, ان کی خوراک, ان کا ماحول,
ان کے ساتھ آہستہ سے بات کرنا، زیادہ ان کو سمجھنا، زیادہ ٹائم دینا، زبان کے بغیر ان کو سمجھنا، ان کی فیلنگز کو سمجھنا، ان کے مختلف قسم کے جو اسپیشل قسم کے جیسچرز ہیں یا پری آکوپیشنز ہے اس کو بڑھاوا دینا، اور جو چیزیں انہیں ناپسند ہیں اس کو کسی طریقے سے ان کو گائیڈ لائنز دینا. یہ ساری چیزیں ہمیں کرنا پڑیں گی ان کے لیے.